بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے دلچسپ رہا کہ کل ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی اب تک نظیر نہیں مل رہی تھی۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو جب پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہوا اور مریم نواز صاحبہ اور محمد صفدر اعوان اور دیگر لوگ جب مزار قائد پہ حاضری دے رہے تھے تو وہاں کیپٹن محمد صفدر اعوان صاحب جوش جذبات میں آئے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دے کے نعرے لگائے، جس پہ پورے ملک میں ایک ریئیکشن آیا۔ سوشل میڈیا میں تو خاص طور پہ بڑا ایک طوفان سا برپا تھا، اور اسی کنیکشن میں ایک صاحب جو کہ حلیم عادل صاحب کے جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں کراچی سے، ان کے ایک بھانجے نے کراچی میں ایک تھانے میں درخواست دی اور کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو، لیکن ایف آئی آر کا معاملہ لٹکا رہا اور پھر صبح میں ایک گرفت ہوئی اور ایک ایف آئی آر کی درج ہوئی اور کیپٹن صفدر اعوان صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی، جس کو پولیس نے قانون کے مطابق قرار دیا، اور بعد میں کیپٹن محمد صفدر اعوان صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی۔ تو اس سارے منظرنامے میں بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس ساری ایف آئی آر کے درج ہونے میں کچھ مبینہ کردار ہے رینجرز کا اور کچھ اور اداروں کا، تو جس پہ 2-3 دن کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنسز کی، اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور بعد میں بلاول ہاؤس کے ذرائع کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا اور اس مسئلے میں یقین دہانی دلائی تھی کہ اس کو دیکھیں گے، اور انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو ذمہ داری دی تھی۔ تو اس بات کو کم و بیش کوئی 22 دن گزر گئے تھے، تو غالب امکان یہ تھا کہ یہ معاملہ دب جائے گا، کیونکہ اسی واقعے کے فوراً ریئیکشن میں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی حضرات اور ڈی آئی جی حضرات اور ایس پی صاحبان نے مشترکہ طور پر چھٹی کی درخواست دی تھی، اور اس کو جواز یہ دیا تھا کہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ وہ اس اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کام کریں اور اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو اس تناسب میں نے فرسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ جو قصہ ایک ایف آئی آر کے نام سے ہے، جس پہ اس بات کو بلکہ موضوع سخن بنایا تھا کہ کون سی وہ پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں جن کی جب بجا آوری میں انہیں مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ اب تک تو یہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں سے تو دور تک نظر آتے ہیں۔ تو اسی کنیکشن میں آرمی چیف صاحب نے جو بنائی کورٹ آف انکوائری، اس کورٹ آف انکوائری نے پھر ایک فیصلہ دیا اور اس نے اپنی رپورٹ دی، اور اس رپورٹ کو کل آئی ایس پی آر نے اپنے اعلامیے میں ایک پریس ریلیز میں بیان کیا کہ اس ایونٹ میں کچھ افسران جن کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کہ ان کے مارکور کے قبیلے سے ہے اور کچھ کا تعلق رینجر سے ہے، کہ وہ اس صورتحال میں جب وہ صورتحال یعنی کیپٹن محمد صفدر اعوان صاحب کی مزار قائد پہ ہلڑ بازی کے بعد جو واقعات ہوئے تھے اور جو سوشل میڈیا پہ اور عوامی غم و غصہ پایا جاتا تھا، اس صورتحال میں جب کوئی ریئیکشن نہ آیا تو جو انہیں جذباتی طور پہ انہیں یہ فیلنگ ہوئی کہ بابا ایک قوم کی مزار پہ ایک ہلڑ بازی پہ مبنی واقعہ ہوا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر جو کام کیا، تو اس کورٹ آف انکوائری نے ان صاحبان کو فوری طور پہ اپنی ذمہ داریوں سے علیحدہ کر لیا ہے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کو فردر بھیج دیا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور کم و بیش کچھ یہی مطالبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تھا۔ تو اب اس اعلامیے کے پریس ریلیز کے جاری ہونے کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کل اس کا خیر مقدم کیا، اور وہ آج کل گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین میں ہے، تو انہوں اسی دوران جلسے میں بتایا گیا، تو انہوں نے وہیں حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے
کہ جن لوگوں نے غلطی کی تھی ان لوگوں کو غلطی کے ازالے کے لیے ہٹا دیا جا رہا ہے اور ان کی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ادارے اپنی حد کے اندر رہ کے کام کریں۔ اب اس پریس ریلیز کو مسلم لیگ نون نے اور بطور خاص میاں محمد نواز شریف صاحب نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے لفظ وہی ریجیکٹڈ ہی لکھا ہے جو آج سے چند سال پہلے میجر جنرل آصف غفور صاحب کے ایک ٹویٹ میں جو انہوں نے گورنمنٹ کی فائنڈنگ کو ریجیکٹ کیا تھا، جو کہ اس وقت ڈان لیگز کے نام سے معاملہ مشہور ہوا تھا۔ اب اگر یہ دیکھیں تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بدہنگ دہل ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے، ایک انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ فیصلہ سب کے لیے ہے۔ اگر اس سچویشن کو دیکھیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سچویشن کیوں پیدا ہوئی، اور سچویشن کے پیدا ہونے سے جو خلا پیدا ہوا اور اس خلا کو کیسے پور کیا گیا، تو یہ سارے منظرنامے میں صوبائی حکومت لا تعلق رہی تھی، اور آئی جی صاحب جو ہے اس سلسلے میں بس سے کہ ایک ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اب یہ دیکھیں ایف آئی آر تو اللہ رحم کرے، اس ملک میں ویسے کٹوانا بڑا ہی مسئلہ کام ہے، دیکھیں اس کے لیے تو واقعی کسی زور آور کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہاں کوئی زور آور آ گیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں میں نے پہلے بھی اپنی ویلاگ میں یہی بات ہائی لائٹ کی تھی کہ عوام الناس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان بیچاروں کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ ایف آئی آر یعنی جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں درج نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کسی طاقتور کی خدمات لینی پڑتی ہیں، اور یہاں بھی ویسا ہی ہوا کہ طاقتور جو سیکٹر تھا اس نے انٹروین کی اور یہ ایف آئی آر کٹی۔ لیکن اس میں بڑے سوال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیپٹن محمد صفدر امان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی مریم نواز صاحبہ بھی اس ایف آئی آر میں نامزد تھی، بقول مریم نواز صاحبہ کے کہ ہوٹل کا دروازہ توڑ کر کیپٹن محمد صفدر امان صاحب کو کیپٹن صفدر امان صاحب کی گرفتاری کے وقت مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو سوال تو یہ بنتا ہے کیپٹن محمد صفدر امان صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے بڑے سوال ہیں، اور میں شاید کچھ کڑیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اس سوال کا شاید جواب مل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹن محمد صفدر امان صاحب کا تعلق پہلے کہاں سے رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کی اس حرکت کو پسند نہیں کیا گیا اور انہیں اس چیز کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی کا جواب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ملا، اور بالواسطہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ملا۔ پھر اس کے بعد تاثر یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، اور لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توجہ چاہی اور ان سے ان کا رول پلے کرنے اور اس پہ ایکشن لینے اور اس پہ ان کی درخواست کی، تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے انہیں یقین دیا کہ اس پہ ایکشن لیں گے۔ تو اب انہوں نے ایکشن لے لیا ہے اور انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ یہ اب جواب سب کے لیے ہے، یہ جواب مسلم لیگ نون کے لیے جو کہ اگرچہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کری، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے جواب بڑا واضح ہے۔ یہ جواب سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ جواب عمران خان کی وفاقی حکومت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو دو حکومتیں لا تعلق رہیں، یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت۔ یعنی وفاقی حکومت اس لیے کہ اس مسئلے میں اگر انوالومنٹ اگر رینجر کے علاوہ کسی اور محکمے کی تھی تو وہ وفاقی ڈومین میں آتے ہیں، اور اگر اس معاملے میں پولیس کی ان ایفیشنسی رہی تو وہ صوبائی معاملے میں آتی ہے۔ جب ان دونوں حکومتیں لا تعلق رہیں تو کہیں نہ یہ خلا پیدا ہوا، اس خلا کو کسی نے پور کیا، اور جب یہ ہو گیا تو وفاقی حکومت پھر بھی اس سے لا تعلق رہی کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اب بات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے واضح کر دی ہے، انہوں نے اپنے 4 افسران کی قربانی دے دی ہے، تو اب انہوں نے بات بالکل واضح کر دی ہے۔ اب اس کے اثرات آنے والی سیاست پہ بھی ہوں گے، اور اس کے اثرات پی ڈی ایم کی سیاست پہ بھی ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی ہے۔ اب یہ جو سٹانس جو ہے یہ فوج کی مداخلت کا کرتے تھے وہ جواز تو بند ہو گیا ہے،
رہی میاں صاحب کے الزامات کی بات، تو میاں صاحب کے لیے بھی ایک راہ سامنے آ گئی ہے، یا تو وہ اپنے معاملے کے ثبوت دیں یا پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی جواب مل گیا ہے، پیپلز پارٹی اس لائن پہ نہیں کھیل سکتی۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس سیاست حکومتی نااہلی اور بد انتظامی پہ تو ہو سکتی ہے، مہنگائی کے ایشو پر ہو سکتی ہے، اور ایک اور آرمی کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور آرمی اس کو پروو بھی کر رہی ہے، اور اس کا جواب بھی وہ سیاستدانوں کو دے رہی ہے۔ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی، پی 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 اور باقی مسلم لیگ نون اسٹیک ہولڈر ہیں جو بڑے ہیں، اگرچہ باقی پارٹیاں بھی ہیں لیکن بڑے اسٹیک ہولڈر ہی ہیں۔ تو پچھلی گورنمنٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی رہی ہے۔ اب گلگت بلتستان کا یہ تیسرا الیکشن ہے، جو اب تک کا ٹرینڈ رہا ہے کہ اس وقت کی جو رولنگ پارٹی ہے وہی حکومت میں رہی ہے، جو کہ جیسے اے جے کے میں نظر آتا ہے۔ تو اب پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ پی پی کی تھی، دوسری گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی، تو اب تیسری گورنمنٹ ہے۔ تو اب ان دونوں پارٹیوں نے حسب دستور سے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ دیکھیں الیکشن ہوگا تو خیر پتہ لگ جائے گا جب تک اس کے آئیں گے۔ کیا یہ واقعی ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان پاور وہی وہی حکومت بناتی ہے؟ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو اس وقت شطرنج کی بساط پہ چال چلی ہے، انہوں نے اپنا مہرہ چل دیا ہے کہ اب سب کے لیے سوال ہے کہ اب وہ اپنی اپنی جواب ڈھونڈیں۔ وفاقی حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی اگر اس نے اب اپنی گورننس اور پرائس کے ایشوز کو سیٹل نہ کیا، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا پنجاب کی صوبائی حکومت ہے۔ سوال تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے کہ اب اگر آدمی نے اپنے 4 افسران کی قربانی دی ہے تو اب سندھ گورنمنٹ میں سندھ کو میں جو بد انتظامی یا جس طرح کی جو میل پریکٹسز ہیں، اب اس کا بھی اس پہ بھی ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ اب بڑا واضح پیغام آ گیا ہے کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر دیا ہے، آپ اپنے گھر صاف کریں۔ تو اس منظر نامے میں جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ تو اب ایک ہی لائن ایجنڈے پہ آ گئی ہے، نہیں حکومتی، اور اس پہ اگر وہ کچھ کریں سیاست تو سیاست چلے گی، نہیں تو اب سیاست بھی ان کی بند گلی میں آ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ مداخلت نہ کریں، وہ مولانا صاحب کو بھی جواب دے دیا ہے، یہ سب کو جواب مل گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویلاگ، دیکھیے گا، پسند کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک